بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. لیکن مسلمان کھائے میں یہاں سب سے آگے، سب سے آگے کھائے. بتاؤ تھے اگلے زمانے میں یہاں 3 لوگ سفر کے ہیں، ایک مسلمان، ایک عیسائی اور ایک یہودی. تینوں چلے، گھر سے جو لے کے چلے تھے ختم ہو گیا. راستے میں بھوک لگی تینوں کو، بہت پریشان. تو کسی کو رحم آیا تو ایک پیالی کھیر دے دیا. ایک پیالی کھیر پین، کھائے والے 3 ٹھورے اور کھیر یکے پیالی. تو دونوں رکھ کے بیٹھے، کہیں یار کھیر تھوڑی ہے، سب لوگ کھائیں گے تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا. ایک آدمی کھائے لے تو کم سے کم اس کا پیٹ تو بھر جائے. تو تینوں کہیں ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن کھائے کو بھوک سب کا لگی ہے. تو تینوں پنچیت کہیں کھیر رکھ دو اور سو جاؤ، اور صبح اٹھو، پھر اس کے بعد اپن خواب بیان کرو. جی کے خواب سب سے بڑھیا ہوئی وہی کھیر کھائی لی. پنچیت ہوئی گئے، رکھ دین کھیر. تینوں لیٹ گئے، عیسائی لیٹا، یہودی لیٹا، ان کا لوگن نیند دیر میں، اور مسلمان جیسے لیٹا ویسے آنکھیں بند کی اور ناک بجاوے لگ. اب وہ دونوں سوچن کہ سوئے گوا ہے تو انہوں دونوں سوئے گئے. اور جیسے وہ دونوں سوئے گئے وہ مسلمان اٹھا، وہ کا بغیر کھائے کہاں نیند آوے والی. اٹھا، کھیر اٹھائیس، کھیر کھائیس، پانی پیس، تب آرام سے سوا. اب جب صبح بھئے تو دونوں ٹھورے جلدی اٹھ گئے کہ اٹھو جلدی خواب بیان کیا جائے، کھیر کھاوا جی. دونوں اٹھ گئے، اور مسلمان کاہے اٹھے، وہ کے پہلے کام تمام ہے. تو وہ کا اٹھاویں، جب اٹھاویں تو وہ کروٹ ہو جائے، باہر سے بدلے تو یہ کروٹ ہو جائے. تو دونوں زبردستی اٹھائے کے بیٹھے. کہیں بھائی ایسا ہے صبح ہوئے گی خواب بیان کرا جائے، اوکے جب بات جی کے خواب اچھا ہو کھیر کھائے لے. تو مسلمان کہے تو بتاؤ تم لوگ کہاں دیکھو. تو عیسائی نے کہا کہ آج میں جیسے لیٹا ویسے میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا، زمین کی سیر کرانے کے بعد آسمانوں پہ لے کے گئے. پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے پہ لے گئے، تیسرے پہ لے گئے، چوتھے آسمان پر لے کے گئے، پھر لائے مجھے چھوڑ دیا. تو آج میں نے آسمانی خواب دیکھا ہے، لہذا یہ کھیر میں کھاؤں گا. تو یہودی بولا کہ سنو، تمہارے پیغمبر عیسیٰ اگر تم کو لے گئے تھے چوتھے آسمان پر، تو آج میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور وہ مجھے لے کے گئے چھٹے آسمان پر. میں 2 منزلہ اونچے تم سے گیا، لہذا میرا خواب تم سے اچھا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا. تو مسلمان چپ بیٹھا. تو دونوں کہیں تم کہا دیکھو تم ہو بتاؤ. مسلمان کہتا ہے میں کیا بتاؤں، میں جیسے سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اٹھ، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، صبح تجھے روزہ رکھنا ہے. تو میں نے سحری کھا لی، روزے کی نیت کر لیا. تو دونوں کہیں کہا کھائے، کہیں کھیر کے علاوہ اور کچھ رہا ہے، اور کہا کھائے، کہیں کھیر کھائے، کتا کھائے، کہیں میں کتی رہوے کرے. تو دونوں بہت خفا، کہیں یار تم بڑے بے وفا نکلے ہیں، ہم لوگ ساتھ میں تھے، کم سے کم ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے. تو مسلمان کہتے کتا چل رہی، بہت چلائیں، لیکن تم چوتھے آسمان پر رہو، چھٹے آسمان پر رہا ہے، کتا چل رہی ہے. ہمارا ٹائم جا رہا تھا، ہم نے جلدی سحری کھا لی. ایسے ایسے مسلمان ہیں، کھانے میں سب سے آگے. اے لوگو، کھانا کھاؤ لیکن خدا کی اس روزی کا شکر بھی تو ادا کرو. طرح طرح کی اللہ نعمتیں کھلا رہا ہے لیکن اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. ہم لوگوں کا حال یہ ہے، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ کے نبی سے شرماؤ،
سنتوں پر عمل کر لو، نیکیاں کر لو، ورنہ قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، اور جب آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایک عاشق کہتا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھیے رمضان شریف کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر امتوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ پر 6 مہینے کا روزہ فرض ہوا اور 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے وسیلے سے 6 مہینے میں 1 مہینہ اللہ نے رکھا، 5 مہینہ نبی کے وسیلے سے معاف کر دیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ امت محمدیہ 1 مہینہ روزہ رکھے گی رمضان کا تو ہم اسے 6 مہینہ کا ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اتنی برکت ہے کہ ایک روزہ جو رکھ لے رمضان کا، رمضان کی 1 روزے کی برکت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا رمضان کی 1 روزے کی وجہ سے، کتنا دور کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کوا کا بچہ پیدا ہو، اور پیدا ہونے کے بعد وہ کوا کا بچہ اڑنے لگے، اور اڑتے 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 وہ کوا کا بچہ بوڑھا ہو جائے، اس عمر میں جتنی دور تک وہ کوا کا بچہ اڑ جائے گا، رمضان کی 1 روزے کی برکت سے اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا ہی دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے روزے رکھ لو، خدا جانے دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے۔ بے شک بے شک۔ روزہ رکھو، تراویح کی نماز با جماعت ادا کرو، قرآن سننا افضل ہے لیکن 30 تراویح پڑھنا واجب ہے، سنت موقدہ۔ بے شک۔ 30 تراویح، یہ روزہ اور قرآن، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ بے شک۔ حدیث پاک میں الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ ایک طرف سے کہے گا اللہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا اپنے خواہشات کو چھوڑا، اے پروردگار اس کی مغفرت فرما۔ دوسری طرف قرآن کہے گا اللہ اس نے مجھے سننے کے لیے اپنے بستر کو چھوڑا، اپنی نیند کو قربان کیا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ پیغمبر فرماتے تو دونوں کی شفاعتیں اللہ قبول فرما لے گا۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ روزہ رکھے میں ہیں تو ہماری ماں بہنیں بہت آگے، بھوکن مرے میں ہی ہیں، ان سے نمبر 1 کوئی نہیں۔ تنی کے گسوائے تو وہ 2-3 دن کھانا چھوٹا، کھانا چھوڑ دیتی۔ رمضان کا روزہ، آج ہماری ماں بہنیں رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتی، اور ان کی ایک بہن تھی مدینہ منورہ میں، ان کا نام کیا تھا؟ صفوان کی بیوی تھی۔ صفوان کی بیوی ایک دن حضور کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے شوہر کو سمجھا دو صفوان کو، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، اور روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے۔ حضور نے سنا تو صفوان کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا صفوان یہ آپ کی بیوی ہے؟ کہا جی۔ کہا یہ نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا جی۔ کہا روزہ رکھتی ہے تو روزہ توڑوا دیتے؟ ہاں ہاں۔ کہا کیوں؟ تو صفوان کا بیان سنو، کیسی عورت تھی ان کی۔ صفوان کہتے اللہ کے رسول میں کاشتکار ہوں، دن بھر کھیتی کا کام کرتا ہوں، رات میں آتا ہوں تو یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی ہے، 2 ہی رکعت میں اس کی پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔
اللہ اللہ سورہ بقرہ 2.5 پارہ میں ہے، 1 رکعت میں 2.5 پارہ ان کی بیوی پڑھتی تھی، اور 2.25 پارہ میں سورہ آل عمران ہے۔ اور آج کل کی ہماری بہنیں، ان کا کلمہ ہی نہیں یاد ہے، اگر یادو کراؤ کہو لا الہ الا اللہ تو لی زبانیں نہ توری ہیں کہ کہو یاد نہ ہوئی۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا اپنی بہن کو سوچو، کیا ان کا مقام تھا کہ نفل نماز جو واجب نہیں ہے، نفل نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران۔ تو صفوان کہتے ہیں میں جوان آدمی ہوں، کھیتی سے آتا ہوں تھکا ماندہ، رات میں اس کی ضرورت مجھے پڑتی ہے اور یہ نماز میں رہتی ہے، اس لیے اس کو مارتا ہوں۔ اور کہا روزہ توڑوا دیتے؟ کہتے اللہ کے رسول یہ سال میں صرف 5 دن روزہ نہیں رکھتی، بس سال میں 5، عید، بقرہ عید اور 11، 12، 13 ذی الحجہ، 5 دن یہ روزہ نہیں رکھتی بلکہ پورے سال روزہ رکھتی ہے۔ اور میں جوان آدمی ہوں، دوپہر میں آتا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے حضرت صفوان کی بیوی کو سمجھایا، کہا سنو یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا حق ہے تم پر، لہذا رات میں عبادت کرو لیکن تھوڑی عبادت کرو اور اپنے شوہر کا خیال رکھو، اور رمضان شریف کے علاوہ کوئی نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف رمضان کا روزہ عورت رکھے، اور نفلی روزہ اگر شوہر اجازت دے تو رکھے، ورنہ نہ رکھے۔ بے شک پھر اس کے بعد صفوان کی بیوی ایک شکایت اور کرتا ہے، کہا اللہ کے رسول فجر کی ٹائم سوتے رہتے، فجر میں اٹھتے نہیں۔ حضرت صفوان سے سرکار نے پوچھا، بڑی نیک تھیں، آج ہمارے لوگوں نے مہروا کو بتائے دے تو ادمارا کہیں بھیجے عمارت مارا، بتاؤ اب کہوں آئے کہ سنگنی ہم بتائے دیں کہ نماز فجر نہیں پڑھا تھا تو ہم کا سلا دے، وہ بتاؤ۔ لیکن ہمارے رسول اللہ کے صحابی اور صحابیہ حق بولنے میں کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ بے شک کہ اللہ کے رسول یہ فجر میں سوتے رہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا صفوان فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں کاشتکار ہوں، رات میں کبھی دیر سے آتا ہوں، صبح آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھل پاتی، تو سرکار فرماتے ہیں جب بیدار ہوا کرو تو پڑھ لیا کرو۔ سرکار نے اور کچھ نہیں کہا جب بیدار ہو تو پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ جب آدمی سو گیا تو شریعت کا حکم نہیں لگتا، جب بیدار ہو تو شریعت کا حکم لگتا ہے۔ اب بتاؤ سرکار نے کچھ نہیں کہا، اور اگر آج تمہارے امام صاحب فجر میں سو جائیں تو گاؤں بھر کہیں بہت چربی آئی گا، کیا بھگاؤ کہ نیند بہت آوت ہے، پورا گاؤں بدنام کرے گا کہ فجر کے ٹائم آج نہیں آئے، فجر نہیں پڑھیں۔ اے لوگوں، ہمیں بھی شریعت پر عمل کرنا ہے، لیکن شریعت نے بھی ہمیں کچھ چھوٹ دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الدین یسرن، دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت وہ تھی کہ 12 مہینہ روزہ رکھتی تھی، اور آج ہماری ماں بہنیں رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج دین کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، خوف خدا کی کمی ہے۔ لہذا ہم اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لو، خدا جانے دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بے شک اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہ چہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ بے شک آج ہم سب عاشق رسول کہے جاتے ہیں، صحابہ تھے عاشق رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیا۔ صوم وصال جانتے ہیں؟
لگاتار روزہ، نہ سحری کھاتے نہ افطار کرتے، لگاتار روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اتنی محبت تھی صحابہ کو کہ صحابہ بھی پیدر پہ روزہ رکھنے لگے لگاتار سومے و ساتھ۔ بے اور شک جب صحابہ رکھے لگے تو ایک کئی دو دن کے بعد دیکھے کونو ہوا بے ہوش پڑا ہے، وہ ہر چکریات ہے، کونو دیوار سہارے ٹھاڑ ہے، کونو پرے اٹھن نہیں پاوت ہے، بھائی پیدر پہ روزہ رکھنے لگے۔ عشق تھا صحابہ کے دلوں میں اللہ کے رسول کی۔ تو جب اس طرح حالت دیکھی تو سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا آخر کیوں ایسا کہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پیدر پہ روزہ رکھنے لگے تو آپ کو دیکھ کر ہم لوگ بھی رکھنے لگے۔ بے شک تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں میری طرح کون ہے؟ واہ تم میں میری طرح کون ہے؟ یطعمنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی ربی، اور میرا رب مجھے پلاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سرکار فرماتے تم میں میری طرح کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس لیے تم میری طرح نہیں ہو، جو میں کرتا ہوں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تب صحابہ پھر اسی طرح روزہ رکھنے لگے۔ اے سگنیا گاؤں کے لوگوں، صحابہ کا وہ عشق رسول ہی تھا کہ آج 1400 برس گزر گئے لیکن آج ان کی تاریخ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سے سچی حق ہے۔ محبت رکھتے تھے صحابہ، بے شک اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑا بہادر صحابہ میں کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں سب سے بہادر ہم صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ کو تو لوگ شیر خدا کہتے ہیں کہ آپ شیر خدا ہیں، خدا کے شیر آپ کو کہا جاتا ہے، اور بہادر ابو بکر کو بتا رہے ہیں۔ کہا سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب بدر کی سرزمین پر جنگ بدر چھڑی تو صحابہ میں میٹنگ ہوئی کہ جنگ کے وقت رسول اللہ کی نگرانی کون کرے گا، سبحان اللہ سرکار کو کون بچائے گا؟ اس لیے کہ سب کی نگاہیں تو نبی ہی کے اوپر تھی نا، کہ ان کو ختم کر دو معاذ اللہ، معاملہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہوا کہ اس جنگ کے دوران سرکار کے پاس رہ کر سرکار کی حفاظت کون کرے گا؟ تو علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم صحابہ میں اٹھنے والے وہ ابو بکر تھے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ کی نگرانی میں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اچھا یہ بتاؤ جی کہ پورا زمانہ دشمن ہوئے او کے ساتھے کوئی رہی حالی؟ بولو بھائی، جس کے جان کے دشمن لوگ ہوں، بندوق لیے گھومت ہوں کہ کہوں پئی مار دی، تو اس کے ساتھ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا جلدی؟ کہ پتہ نہیں بھوکا بجا ہم ہن کا نہ ٹھونک دے؟ کوئی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھو، عشق رسول دیکھو کہ بدر کی سرزمین پر صحابہ جنگ میں تھے اور رسول اللہ کی حفاظت ابو بکر کرتے تھے۔ بے شک بے شک کبھی داہنے طرف دوڑ جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ بے شک اس طریقے سے صحابہ نے اپنے نبی سے عشق کیا ہے۔ اے لوگو، عشق نبی ہی حقیقت میں ہماری تمہاری کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ بے شک کہنے والے نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، بے شک لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے سبحان کے اللہ چلے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک حق ہے قبر میں روشنی کا چراغ اگر کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عشق رسول کا چراغ۔ بے شک سبحان اللہ لہذا اپنے نبی سے سچی محبت کرو، اور عشق کی پہچان یہ ہے کہ سرکار کی باتوں پہ ہمارا عمل ہو۔ بے شک حدیث پاک میں لا تدخل الجنت ثلاثۃ رجال،
کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 پر فرمایا القاتل، قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قاتل کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی میں کوشش کرو کسی کا خون نہ بہے، اور اگر بہنے والا ہو تو اس کو بچانے کی کوشش کرو، بے شک بچاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے من آیاہا، جس نے کوئی ایک جان بچا لیا فکانما احیا الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ایک جماعت کی جان بچا لی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ کسی کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاتل جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والزانی، اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں ایسے چکر میں پھنس گئے تھے۔ ارے کیسا چکر؟ گناہ سے جب کوئی بچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ بے شک سچی حکایت میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، ان کا نام تھا مشکی۔ مشکی کا مطلب ان کے بدن سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ بے شک بے شک نمازی مسجد میں جھگڑا کرتے تھے جب وہ جاتے تھے، ہر نمازی کہا ان کے بغل میں ہم کھڑے ہوئے، کہا ہم کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ مشکی سے پوچھا لوگوں نے کہ یار ہم لوگ عطر لگا کے آتے، لیکن تمہارے سامنے جب پہنچتے ہیں تو ہم لوگوں کی خوشبو غائب ہو جاتی، کون سی خوشبو تم لگا کے آتے ہو، کہاں ملتی ہے؟ تو مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کہا پھر کیوں مہکتے رہتے ہو؟ تب مشکی نے اپنی ایک تاریخ سنائی تھی۔ کہا سنو، میں ایک غریب باپ کی اولاد تھی، میرے باپ نے غریبی کی وجہ سے کپڑے کی دکان پہ نوکر رکھ دیا تھا، میں کپڑا اٹھا کے دیتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا کپڑا لینے آئے، 4-5 کپڑے نکلوایا، پھر میرے مالک سے بولی کہ میں اپنے بہو کے لیے کپڑا لینے آئی ہوں، اس بچے کو ساتھ میں بھیج دو، جو کپڑا میری بہو پسند کرے گی کپڑا لے لوں گی، باقی پیسے دے دوں گی، کپڑا دے دوں گی، لے آئے گا۔ مشکی کہتے میرے مالک نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ کہتے ہیں میری ریکھیں ہی نکل رہی تھی، جوانی کا عالم تھا۔ جب کپڑا لے کے اس کے گھر میں پہنچا، بڑھیا اپنی بہو کو بلا کے لائی، اور جب بہو آئی اور اس کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ میری جوانی اور میرے خوبصورتی کو دیکھ کر میرے اوپر ایسا دیوانہ ہوئی کہ کپڑے کو الگ رکھا اور مجھ سے گناہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اے اللہ کی بندی، اللہ کو ڈر، میں غریب ہوں، مجھے برباد نہ کر۔ لیکن وہ خنجر نکال لائے اور کہا تم مجھ سے اگر قریب نہیں ہوگے تو تمہیں قتل کر دوں گی۔ مشکی کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا، یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، بے شک یا اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ اتنے میں فرماتے ہیں مجھے تیز کا پیخ